یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب چونکہ مردہ بستیوں کے ذکر کرنے کے بعد ایک بات ذہن میں آ سکتی تھی کہ بھائی وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، اب ان کی کہانی آگے کیسے چلے گی؟ تو اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ان مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اب اس کو ایک مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، ہم پانی کو چلاتے ہیں ایک بنجر زمین کی طرف۔ اب یہاں پہ پانی چلانے سے مراد یہ ہے کہ پانی سے لدے ہوئے بادل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے مختلف گوشوں میں چلاتا ہے، بنجر زمین کی طرف لے کے جاتا ہے، ریگستانوں میں لے کر جاتا ہے، اور پھر وہ زمین وہاں پہ مردہ ہوتی ہے، بنجر ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پودے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، کہ جرز جو ہے بنجر کو کہا جاتا ہے، تو مردہ زمین کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم بادلوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور جب وہ بادل وہاں پہ برستے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے تو تھر پار کر کے صحرا میں دیکھا کہ جو ریگستان ہوتا ہے تو اس کو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کشمیر ہو گیا، اب سارا کا سارا اتنا گرین نظر آ رہا ہوتا ہے دور سے کہ وہاں پہ زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، حالانکہ بارش ہونے سے پہلے وہاں پہ دھول اڑ رہی ہوتی ہے، مٹی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اب وہ ایک مردہ زمین تھی، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمارے پاس تو بہت سسٹم ہے زندہ کرنے کے، ہمارے پاس تو بہت نظام ہے، تو یہ انسانوں کو دوبارہ زندہ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، ہم انسانوں کو بھی زندہ کر دیں گے اور سارا حساب کتاب بھی لے لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے اچھا وہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرًا، پھر اس کے ذریعے ہم کھیتی نکالتے ہیں۔ اب کھیتی کا فائدہ کیا ہے؟ کہ دیکھو ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ یہ مردہ جو زندہ کیا ہے یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں تھا کہ وہ 3D ٹریلر دکھا دیا یا 8D ٹریلر دکھا دیا، بندہ دور سے سمجھ رہا ہو کہ ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ دجال کرے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ 3D نہیں ہے، نہ 8D ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم ان پودوں کو جو زندہ کرتے ہیں تو اس کو تمہارے چوپائی بھی کھاتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان فرما دیا۔ پھر فرمایا افلا یبصرون، کیا پھر بھی غور نہیں کرتے وہ لوگ؟ کیا پھر بھی وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو یہ اللہ اکبر، دیکھیں رب کریم کتنی حکمتوں سے سمجھا رہا۔ اے لبرلز، اے ایتھیسٹ، اے منکرو، اپنے رب کی باتوں پہ غور کر لو، اپنے خالق مالک کی باتوں پہ غور کر لو، اور لبیک کہتے ہو آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ آج تمہارے لیے موقع ہے، آج تمہیں چانس دیا جا رہا ہے، آج تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، محبت کے انداز میں، ہر انداز میں تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ان کو جتنا بھی سمجھا لو تو کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کا دن ہے، یہ تمہیں جو فتح حاصل ہوگی وہ کب حاصل ہوگی؟ اچھا، جب مومنین مسلمان جب ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایتھیسٹ کو سمجھاتے ہیں، لبرلز کو سمجھاتے ہیں، تو وہ نہیں مانتے، تو پھر عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قیامت کا دن تو آنا ہی ہے، پھر آج نہیں مان رہے تو کل تمہیں پتہ چل جائے گا، کل سارا کا سارا معاملہ کھل جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام دے گا، تم دیکھنا، ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا اور تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا، تمہارے اس بد عقیدیوں کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، اسلام کے انکار کرنے کی وجہ سے، اسلام کا استہزاء مذاق اڑانے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو پھر وہ اس کو ماننے کے بجائے کہتے تھے کب ہے پھر یہ دن، کب آ رہا ہے؟ تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہتے تھے تمہاری یہ بات بھی جھوٹی ہے۔ تو اب یہی معاملہ سارا کا سارا آج ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کو غور و فکر کی دعوت دو گے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ فتح کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو۔ تو ناظرین کرام، حاضرین کرام، بات یہ ہے کہ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ جب وہ ایک حالت میں ہوتا ہے تو اس پہ پھر وہ تکبر میں آ جاتا ہے، تکبر میں آنے کی وجہ سے پھر کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں لیکن جب اس پہ سختی کی جائے، جب اس کی دنیا میں کمی کی جائے، جب اس کے جسم میں بیماری کو داخل کیا جائے،
تو پھر وہ بڑائی کا بھوت جو اس کے دماغ سے نکلتا ہے اور کچھ وہ سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب تک دنیا اس کے پاس ہے، دنیا کا مال کثرت سے ہے، سب کچھ ہے، تو پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں بیماری بھی داخل کر دی جائے، دنیا کا مال بھی چھین لیا جائے، تو پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں۔ تو یہ مثل ابو جہل وغیرہ کے ہوتے ہیں کہ جو کسی حالت میں نہیں مانتے۔ تو پھر قیامت کے دن یہ سب کے سب اقرار کریں گے، اور گزشتہ رکوع میں ان کا حال بیان ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، ہمارے رب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم اب ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے۔ اور میں پچھلے رکوع کی تفسیر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا حکم بنائے گا اور فرمائے گا کہ آدم تم میرے بیچ میں، اپنی اولاد کے بیچ میں فیصلہ کرو۔ دیکھو میں ان کو جہنم میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کو دوبارہ بھی میں دنیا میں بھیج دوں گا، تب بھی جا کے پھر یہ کفر ہی کریں گے، یہ کفریات ہی میں مبتلا ہو جائیں گے، پھر دین کا انکار کریں گے۔ تو جن کی طبیعتیں ایسی ہیں تو ان کو تو صرف جہنم کی آگ اور قیامت کا عذاب ہی جو ہے ان سے منوا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے۔